موڑ مار گیا ایسے نہیں کر کے رکھتا ہے لوگ، ذرا سا عقل نہیں ہے. پہلے رہتا ہے سب، اسی لیے خراب ہوتا ہے. آپ کو دیکھ رہے سر اتنا موڑ مار کے رکھا ہے اس میں. پہلے سے لپیٹ کے رکھا ہے. چلیے بچا ہو تھوڑا سامنے میں رکھیے نا. سامنے نہیں ہو پا رہا, چھوٹا ہو گیا. ہو نہیں پا رہا. تھوڑا ساؤنڈ بڑھا دیا فل ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں تجارت کے متعلق اس میں باتیں کی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. ایک دوسرے کو اللہ رب العزت نے فوقیت اگر دیا ہے مال و دولت میں تو تم اس کی تمنا نہ کرو. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد کے لیے وہ حصہ ہے جو اس نے کمایا ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورت کے لیے وہ حصہ ہے جو اس نے کمایا ہے. ہاں آگے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. یہ بات ہے کہ تم اللہ کا فضل کا سوال کرو اور اللہ کا فضل مانگو. تو ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بے شک اللہ رب العزت ہی رزق دینے والے ہیں. وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہیں، رینگنے والے ہیں، یا جو بھی ہے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، سب کی روزی اللہ کھلاتا ہے سب کو. وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس کا رزق اللہ کے پاس ہے. انسان کی روزی میں کبھی کمی ہوتی ہے، کبھی بیشی ہوتی ہے، یہ سب چیز اللہ کے قبضے قدرت میں. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ جس کو اللہ رب العزت چاہتے ہیں، جس کی روزی کو بڑھانا چاہیں اس کی روزی کو بڑھا دیتے ہیں، اور جس کی روزی کو گھٹانا چاہیں اللہ رب العزت اسے گھٹا دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کی روزی چاہے بڑھا دے، جس کی روزی چاہے گھٹا دے، یہ سب چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں.
یہ سب چیزیں اللہ کے حکم پر ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو یہ سب چیزیں ہوگی۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پیدا کیا اور اس کا تقریباً تمام ضروریات جو پوری ہوگی اس زمین ہی کے ذریعے سے ہوگی۔ آپ غور و فکر کر لیں، زراعت ہو، پھل ہو، پھول ہو، معدنیات ہو، سونا ہو، چاندی ہو، یہ سب چیزیں تجارت کے ذریعے سے، زراعت کے ذریعے سے، صنعت و حرفت کے ذریعے سے اس کا سہارا لینا ضروری ہے۔ انسان کی ضروریات کو اللہ رب العزت نے اس زمین ہی سے منسلک کیا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ ملک میں، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اور زمین کو تمہارے تابع کر دیا، فامشوا فی مناکبها، لہذا تم اس کے سینوں پر چلو، اس کے اوپر چلو تم، وکلوا من رزقہ، اور اس کے رزق جو ہے زمین کے اس میں سے کھاؤ، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اللہ رب العزت کے پاس۔ روزی کے معاملے میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے لوگوں کو کہ تم محنت کرو، مشقت کرو، دوڑ دھوپ کرو، اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے آواز دیا جائے، یعنی جب منادی اذان دے دے، مؤذن اذان دے دے، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی مسجدوں کی طرف تم چلو، اب دوڑو۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو بند کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز پوری کر لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کی روزی اور رزق کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ حلال روزی کمائی جائے۔ جس طریقے سے عبادات ہمارے اوپر فرض ہیں، اسی طریقے سے حلال روزی کا کمانا یہ بھی فرض ہے۔ اس آیت کے تحت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اس آیت کے تحت بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کے بعد تجارت میں لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے مال، اس کی تجارت میں 70 گنا اللہ رب العزت برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم حلال روزی کماؤ۔ نبیوں کو بھی حکم تھا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی حلال روزی کمایا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں تم پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، یہ حکم دیا گیا۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب اور اللہ کے لاڈلے، سارے انبیاؤں کے سردار، سید الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ نبوت سے پہلے آپ بذات خود تجارت کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنا مال تجارت دیا کہ جا کر تجارت کریں آپ، تو آپ دوسرے ملک میں گئے اور وہاں سے تجارت کر کے ایک بھاری نفع آپ نے کمایا تھا۔ اور ان کی صفات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گئے تھے، انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، آپ کے اخلاق اور فرشتوں کا جو سایہ آپ کے اوپر تھا، جب آپ راستوں میں چل رہے تھے تو فرشتے آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، ان تمام واقعات کو انہوں نے سنایا، جس کے بنا پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اور آپ نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے کہ میں نکاح کروں کہ نہ کروں، انہوں نے حکم دیا کہ نہیں، نکاح کر لو۔ تو یہ نکاح کرنے کا سبب بھی یہ تجارت بنی۔ اکثر انبیاء علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ خود سے تجارت نہیں کرتے تھے، اب آپ پارٹنرشپ میں تجارت کرتے تھے۔ آپ اپنا مال کسی اور کو دیتے کہ جاؤ بیچو اسے، اور جو نفع ہو وہ مجھے بھی دے دینا۔ اس طریقے سے آپ علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ تجارت جو تاجر حضرات امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ التاجر الصدوق الامین، جو سچا اور امانت دار تاجر ہوگا، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو کل قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا۔ شہید کی فضیلت آپ جانتے ہیں کہ اس کا ایک قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہوگا۔ والصالحین، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ تو امانت دار تاجروں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ایک تو نبیوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں تم پاکیزہ مال کھاؤ، حلال مال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے عام انسانوں کو بھی حکم دیا، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلالاً طیبا، جو اللہ نے تمہیں حلال رزق دیا ہے اس میں سے تم کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو تو۔ یہ حرام رزق سے بچنا ہے ہمیں۔ اور تجارت میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، اپنی شکایت لے کر اپنی محتاجی کو بیان کیا کہ میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کیا چیز ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے ایک کمبل ہے جسے میں اوڑھتا ہوں اور بچھاتا بھی ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جاؤ وہ دونوں چیز لے کر آ جاؤ۔ وہ صحابی گئے اور دونوں چیز لے کر آئے، اور آپ نے دربار میں اعلان کیا کہ اسے کون خریدے گا؟
ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں 1 درہم میں اسے خریدتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بتاؤ جو 2 یا 3 درہم میں اسے خریدے۔ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں 2 درہم میں اسے خریدتا ہوں۔ آپ نے وہ دونوں سامان ان کو دے دیا اور وہ 2 درہم لے کر آپ نے اس انصاری صحابی کو دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم سے جاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان کا انتظام کرو اور 1 درہم سے کلہاڑی لے کر آؤ۔ وہ صحابی بازار گئے، کلہاڑی لے کر آئے اور اس کے حتیٰ جس کو ہینڈل کہتے ہیں ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا اور فرمایا کہ جاؤ اسے جنگل میں لے کر اور لکڑیاں کاٹو اور بیچو اور 15 دن کے بعد تم ہمارے پاس واپس آنا۔ وہ صحابی گئے اور 15 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے پاس 10 درہم ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس صحابی کو مخاطب کر کے کہ مانگنے سے اچھا ہے کہ تم تجارت کرو، تم رزق حاصل کرو، کل قیامت کے دن کہیں تمہارے اس مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے داغدار نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن بعض لوگ وہ ہوں گے کہ مانگنے کی وجہ سے ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوں گے، بغیر گوشت کے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نظر دوڑائیے، دیکھیے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس وبا میں مبتلا ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ ہوتا یوں ہے معاملہ کہ جب ان کے ساتھ کوئی پریشانی آتی ہے اور اس کا حل صرف مانگنے میں رہ جاتا ہے تو لوگ ان کی مدد کر دیتے ہیں۔ اس مصیبت کے وقت میں لوگ اس کی ضروریات کو پوری کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اسے تو اب یہ لت لگ گئی کہ بھائی یہ تو اچھی کمائی کا ذریعہ ہو گیا ہمارے لیے کہ بنا کام کیے ہوئے، بغیر محنت کیے ہوئے ہمیں روزانہ 500 1000 تو ایسے ہی آ جا رہے ہمارے پاس۔ اب یہ عادت پڑی اس کی، اب اس عادت کے بنا پر وہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور ذلیل و رسوا بھی ہوتا ہے۔ کوئی لوگ اسے دھتکارتے بھی ہے، کوئی دیتے بھی ہے، لیکن وہ اپنے دل میں اس بات کو سوچ لیتا ہے کہ ذلت ہی تو اٹھانی پڑے گی اور کیا ہوگا، رسوائی تو اٹھانی پڑے گی اور کیا ہوگا، اور اس بنا پر وہ عادت ڈال لیتا ہے اپنی کہ اب مجھے مانگنا ہے، اب مجھے مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے وہ حدیث اور آپ کا عمل وہ دیکھیے کہ آپ نے کہا کہ جاؤ کلہاڑی سے تم کام کرو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، مہاجر ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام نے انصاری اور مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے اخوت قائم کیا تھا، بھائی چارگی قائم کیا تھا۔ ہر ایک صحابی کے ساتھ جو مدنی صحابی تھے انصاری، ان کا مہاجر کے ساتھ اخوت بھائی چارگی پیدا کیا تھا آپ نے کہ ہر ایک کی کفالت کرے۔ ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کے پالے میں دوسرے صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے باغ ہے، آپ آدھا اسے لے لیں۔ آپ نے فرمایا کہ شکریہ کے ساتھ آپ کو یہ واپس ہو، ہمیں تو بازار کا راستہ بتاؤ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور پنیر اور چمڑے اور 1-2 چیز انہوں نے بیچنا شروع کیا، اور اللہ رب العزت نے اتنی مال و دولت عطا فرمائی، اتنی وسعت ان کے مال و دولت میں دیا اللہ رب العزت نے کہ مدینہ کے بڑے تاجروں میں شمار ہوئے۔ اور قحط کے زمانوں میں جب کئی علاقوں میں قحط پڑتے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان 100 سینکڑوں اونٹ
ماں سامان کے لدے ہوئے ان کے پاس جاتے تھے. کبھی جہاد کے موقع آتے تو آپ ہزاروں دراہیم اور دنانیر اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی امانت داری کے ساتھ اور دیانت داری کے ساتھ ہمیں تجارت کرنا ہے. جھوٹ، فریب، دھوکہ، سود، رشوت، کسی کے مال کو غصب کر لینا، امانت میں خیانت کر دینا، کسی کی زمین کو لے لینا، کسی کے گھر کے نام پر تھا وہ اپنے نام پر کرا لینا، دھوکہ دینا لوگوں کو. اور یہ سب چیزوں سے ہمیں بچنے کی سخت ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہماری تجارت کیسی چلے گی؟ کیسی چلے گی؟ آپ سچ بول کر تجارت کریں. اللہ رب العزت آپ کی تھوڑی کمائی میں وہ برکت عطا فرمائیں گے، وہ برکت عطا فرمائیں گے جو حرام کمائی سے لوگ اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، اپنی اولاد اور نسل کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، اور اپنی آخرت جو اہم چیز ہے جہاں جانا ہے اسے بھی برباد کر رہے ہیں. وہ شخص جنت کی خوشبو کو نہیں سونگھے گا جو حرام مال جو کماتے ہیں اور اپنی اولادوں کو کھلا رہے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، حلال روزی یہ بہت ضروری ہے ہمارے اعمال صالحہ کے لیے. حلال رزق کی طرف متوجہ ہوں، اسے کمائیں، حرام رزق سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنائیں. پھر دیکھیں کہ اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.